حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا تھا، جس کا سورہ لقمان میں ذکر ہے، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ابو داؤد ترمذی کی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھنا سکھاؤ اور اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 سال کا ہو جائے تو اب نہ پڑھے تو مار کر نماز پڑھواؤ۔ تو قرآن و سنت کے اندر ایک تو براہ راست آدمی کو نماز پڑھنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے، پھر والدین کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں اور انہیں نماز پڑھنا سکھائیں، اور ان کو ترغیب دی گئی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے نماز کا پابند ہونے کی دعا بھی کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور اگر اولاد نماز نہ پڑھے تو سختی کر کے مار کر بھی انہیں نماز پڑھنے پر آمادہ کریں۔ اس سے آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ قیامت والے دن سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ نماز کا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ بندے سے اس کے اعمال کے بارے میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو بندہ فلاح پا جائے گا، نجات پا جائے گا، اور اگر نماز میں خرابی ہوئی، فساد ہوا، تو پھر خائب و خاسر اور ناکام ہو جائے گا۔ گویا اس حدیث کی روح سے اخروی نجات کا مدار نماز کی پابندی پہ رکھا گیا، اور نماز میں کوتاہی یہ آخرت میں ناکامی کا سبب ہے، اس حدیث میں یہ ذکر کیا گیا۔ لہذا جو مجھے سن رہے ہیں، آپ سب حضرات سے میری پرزور اپیل ہے، عاجزانہ درخواست ہے کہ بھرپور نماز کی پابندی کریں، اس میں کوتاہی نہ کریں، ورنہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی پھر اس وقت بہت ندامت ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ مسلمان ہونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے بروز قیامت ملاقات کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرے۔ جس کو یہ پسند ہو کہ حالت اسلام میں، حالت ایمان میں اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ملاقات کرے تو وہ 5 نمازوں کی بھرپور پابندی کرے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نماز دین اسلام کے بنیادی 5 ارکانوں میں سے ایک رکن ہے اور اہم رکن ہے۔ موطا امام مالک کی حدیث پاک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شہروں کے حکام کو لکھا تھا اور فرمایا تھا کہ میرے نزدیک تمہاری ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے اہم کام وہ نماز ہے، اور جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا، اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، اور جس نے نماز کو ضائع کیا وہ دین کے دوسرے امور کو اور دوسرے فرائض کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ تو اہم ترین کام کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کی معیت میں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو، یعنی با جماعت نماز پڑھو۔
اسی طرح احادیث مبارکہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بھرپور ترغیب دی گئی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو میں آنکھوں سے نابینا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا گھر مسجد سے دور ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے مسجد میں لانے والا کوئی مناسب شخص میسر نہیں ہے۔ یعنی 3 عذر ہیں، آنکھوں سے نابینا ہوں، نمبر 2 میرا گھر دور ہے، نمبر 3 مسجد میں لانے والا کوئی مناسب آدمی میسر نہیں ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بعض موسموں کے اندر موذی جانور بھی بکثرت باہر نکلتے ہیں، تو راستے میں موذی جانور ہوتے ہیں، تو مجھے آنے میں دشواری ہوتی ہے۔ تو کیا یا رسول اللہ، کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا تم اذان سنتے ہو؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، اذان سنتا ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اجد لک رخصتا، میں تیرے لیے گھر میں نماز پڑھنے کی کوئی رخصت نہیں پاتا۔ یہ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد کی روایت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے نابینا صحابی کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ موطا امام مالک کی حدیث پاک ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک دن فجر کی نماز پڑھائی تو سلیمان بن ابی حسمہ کو دیکھا کہ وہ فجر کی جماعت میں حاضر نہیں تھے۔ تو آپ صبح جب بازار کی طرف گئے تو ان کی والدہ شفا سے فرمایا کہ آج فجر کی نماز میں نے سلیمان کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ رات بھر قیام کرتے رہے، نوافل پڑھتے رہے، اور جب فجر کا وقت ہوا، جماعت کا وقت ہوا، ان کی آنکھ لگ گئی۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک پوری رات قیام کرنے کے مقابلے میں فجر کی نماز باجماعت پڑھنا زیادہ اجر و ثواب کا موجب ہے۔ تو جماعت کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، اور یہ معروف حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے تو میرا جی کرتا ہے کہ میں کسی کو جماعت قائم کرنے کا حکم دوں، کچھ نوجوانوں کو لکڑیوں کے گٹھوں کے ساتھ لے کر جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اگر مجھے گھروں میں موجود بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا جو مسجد میں جماعت کے اندر حاضر نہیں ہوتے۔ نبی کریم علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس کے باوجود جو نماز باجماعت سے پیچھے رہتا ہے یا کوتاہی کرتا ہے تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا۔